قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 32 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 75 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورے میں قرآن مجید کا پہلا واجب سجدہ ہے۔ قرآن مجید کے 4 سوروں میں سجدہ واجب ہے اور ان سوروں کو جنابت کی حالت میں اور خواتین کے لیے ان کے مخصوص ایام میں پڑھنا حرام ہے۔ وہ 4 سورے یہ ہیں: سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم اور سورہ علق۔ ان سوروں کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر پڑھیں تو فوراً سجدہ ضروری ہے اور سجدہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس سجدے کی وجہ سے نماز کی ترتیب بدل جاتی ہے اور ترتیب واجبات نماز میں سے ہے، اور اگر فوراً سجدہ نہیں کریں گے تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس سورے میں واجب سجدہ اس کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ جب 15ویں آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اسی آیت میں نماز شب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت نمبر 18 کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید ابن عقبہ کی کسی بات پر بحث ہوئی تو ولید نے اپنے اوپر فخر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جا اے فاسق۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو پوری شب قدر میں جاگ کر اعمال بجا لاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بے شک اس کتاب کی تنزیل عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول کا افتراء ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا ہے کہ شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے، اور تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا
جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم، وہ خدا حاضر و غائب سب کا جاننے والا اور صاحب عزت و مہربان ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا ہے اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا ہے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، اس کے بعد اسے برابر کر کے اس نے اپنی روح پھونک دی ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعینات کیا گیا ہے، اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اور کاش آپ دیکھتے جب مجرمین پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دوبارہ واپس کر دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور ہم چاہتے تو جبراً ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جنات اور تمام گمراہ انسانوں سے بھر دیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لہذا تم لوگ اس بات کا مزہ چکھو کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا ہے، اب اپنے گزشتہ اعمال کے بدلے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے افراد بس وہ ہیں جنہیں آیات کی یاد دلائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خنکیے چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستوون کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کی مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے آرام کرنے کی جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم یقیناً بڑے عذاب سے پہلے انہیں معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید اسی طرح راہ راست پر پلٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے؟ تو ہم یقیناً مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کتاب موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ تو کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بستیوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم پانی کو چٹیل میدان کی طرف بہا لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے زراعت پیدا کرتے ہیں جسے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر وہ فتح کا دن کب آئے گا اگر آپ لوگ سچے ہیں۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ تو کہہ دیجئے کہ فتح کے دن پھر کفر اختیار کرنے والوں کا ایمان کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں اور وقت کا انتظار کریں کہ یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔